علی مرتضیٰ کی ماننے والے. اس نے پوچھا کیا تمہیں پتا نہیں کہ فقہ جعفری میں حرام کا گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا حرام ہے؟ تم نے کیسے اٹھایا؟ کہ اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگی دیکھو اے مومن، اے مسلمان، میرے 6 یتیم بچے ہیں، میں بیوہ ہوں، بڑی زحمت سے لوگوں کے کپڑے دھوتی ہوں اور یہاں سے تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں. اب تم خود بتاؤ، جب گھر جاتی ہوں میرے 6 بچے، ان کو بھوک لگتی ہے، وہ بھی کہتے ہیں اماں جو لوگ گوشت کھا رہے ہیں ہمیں بھی گوشت کھلاؤ، ہمارا بھی کر رہا ہے. کہ ماں ہوں برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے میں نے اس بطخ کو اٹھایا ہے تاکہ اپنے بچوں کو جا کر کھلاؤں. یہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، کہنے لگا میں حج پہ جا رہا ہوں لیکن یہاں ایک مسلمان عورت حرام کھا رہی ہے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. کہا اپنے باپ کے امام کو کیا جواب دوں گا؟ جب مولا کہیں گے تو ایک غریب کو دے رہا تھا پھر بھی حج پہ جا رہا تھا. کہا اسی وقت میں نے کہا آپ پریشان مت ہوئیے، میں آپ کے لیے مسئلہ حل کرتا ہوں. کہا آپ کے شہر میں کوئی دیانتدار با تقویٰ زاہد کوئی تاجر ہے؟ کہا ہاں فلاں بازار میں تاجر ہے. کہا مجھے لے چلیے. اس تاجر کے پاس گئے. اب اور سے سنیے اس نے کس طرح مدد کی، اس کی عزت کو بھی رکھا اور اسے مدد بھی کی. گیا اس تاجر کے پاس، قبلہ دیکھیے بعض جگہوں پہ جھوٹ بولنا مصلحت ہوتی ہے. کیا قبلہ دیکھیے اس کا جو شوہر تھا وہ میرا کیا تھا؟ دوست تھا، میں نے اس سے قرضہ لیا تھا. اب جب واپس آیا ہوں اس کا شوہر دنیا میں نہیں رہا، لہٰذا میرا دوست تھا، اب میرے شوہر کی بیوی ہے، اس کے پاس یتیم بچے ہیں، اگر میں یہ پیسے اس کو دوں تو ضعیف خاتون ہے، پیسے ختم ہو جائیں گے. لہٰذا میں نے سنا آپ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، میں یہ پیسے آپ کو دیتا ہوں، ان پیسوں سے تجارت کریے اور اس کا جو نفع ہو وہ اس خاتون کو مہینے دے دیجیے. فرماتے ہیں سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو پتا نہ چلے. میں سب کے سامنے یہ لوگ پیسے غریب کا دروازہ کھٹکھٹا کے علی کی سیرت تھی، رات کے اندھیروں میں جاتے تھے. جب تک میرے مولا زندہ تھے تب تک کسی کو پتا نہیں چلا کہ یتیموں کو غذا دینے والے علی مرتضیٰ تھے. کربلا میں جب مولا حسین کا بدن سے مدنوں نے لباس اتارا تو مولا سجاد کو لے جایا گیا. مولا کے بدن پہ اتنے زخم تھے کہ بدن پہچانا نہیں جا رہا تھا. مولا کو لے گئے کہ آپ بتائیے مولا حسین کا جسم کون سا ہے، مولا حسین کا بدن کون سا ہے. جانتے مولا نے کیسے پہچانا؟ مولا نے کہا جس کی پیٹھ پہ گولیوں کے نشان ہیں وہی میرے بابا ہے. معصومی کی اتنا رات کو غریبوں کی مدد کرتے تھے کہ ان کی پیٹھ پہ نشان ہو جاتے تھے. یہ کہتا میں نے اس خاتون کی مدد کی، واپس گیا، میں نے کہا زندگی رہی تو پھر حج کر لوں گا. تھوڑا عرصہ گزرا، اب میں نے کہا مکے میں تو مولا سے نہیں مل سکا، جاتا ہوں مدینے مولا سے ملتا ہوں. کہا میں جیسے گیا مولا کے گھر کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا امام میرے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. پریشان ہو گیا، مولا میرا استقبال. تب جیسے آگے بڑھا مولا نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، کہا آجا میرے حاجی، آجا میرے حاجی. امام کے سینے سے لگ جا. تب دنیا کی حسرتیں پوری ہو گئی، میرا حقیقی حج ہو گیا. جب امام سے گلے لگا میں نے کہا مولا میں نے تو کوئی حج نہیں کیا، مولا میں تو حج پہ نہیں آیا تھا. امام نے فرمایا کیا اس سے بڑا کوئی حج ہو سکتا ہے کہ تم نے کسی بیوہ خاتون اور یتیموں کی مدد کی ہے. اسی لیے کہتا ہوں اگر آپ کے شہر میں کوئی شخص رکھتا ہے پیسے یا اللہ نے اسے نوازا ہے مگر اگر وہ مدد نہیں کرتا گویا وہ غریبوں کا حق کھا رہا ہے. تو حدیثوں کی حدیث سے معصوم ہے. مولا فرماتے ہیں کہ امیروں کے پیسے میں غریبوں کا پیسہ رکھا ہے. جو امیر ہیں ان کے پاس جو پیسہ ہے مولا فرماتے ہیں اس میں ہم نے غریبوں کا پیسہ رکھا ہے. یہ ہوش کا جو نظام ہے کیا مولا اسی طرح دے گئے؟ کیا ہوش کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ بھائی وہ امام ہے، وہ سمجھتے ہیں اگر میں واجب کرتا ہوں تو کیوں کرتا ہوں، وہ علم غائب رکھتے ہیں. خمس دو گے تو کیا ہوگا؟ اس خمس کی 2 تقسیمات ہوں گی. ایک تقسیم جو غریب لوگ ہیں، بیوہ خواتین ہیں جن بیٹیوں کو جہیز کے لیے پیسے نہیں ہے، جن یتیموں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، اور فرماتے ایک حصہ ان غریبوں کو جائے گا. اور تیرے علاقے میں جو غریب سید ہیں دوسرا حصہ ان غریب سیدوں کو جائے گا. تو کوشش کریے جو چیز اہل بیت نے واجب کی ہے اس پہ عمل کریں. آئیے اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں ایسا پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے.
دعا کریے انہی دنوں میں کہ میں قبر زیارت کی وجہ کیا ہے؟ توبہ. یہاں پہ آپ آتے ہیں گویا مولا کی زیارت کرتے ہیں. مولا کے مجالس میں آتے ہیں لیکن ہم دیکھنے سے کیا ہیں؟ محروم ہیں کیونکہ گنہگار عاقل ہیں. مولا فرماتے دیکھو مجلس میں آؤ تو اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور کیونکہ ہم رؤوف ہیں تو یہ سب سے جلدی بخش دیں گے. آئیے ذکر صلوات سے مولا کی بارگاہ میں چلتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم. اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد حدیث معصوم ہے جب کوئی بندہ خدا کو پکارتا ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے جی میرے بندے تو مجھے پکار میں تجھے معاف کروں گا. عزیزوں گناہگار میرے چھٹے امام کی خدمت میں گیا کہنے لگا مولا میں کیا کروں گناہ نہیں کرنا چاہتا مگر گناہ کی عادت پڑ گئی ہے. مولا فرماتے ہیں گناہگار جب تو گناہ کرتا ہے تو کیا سمجھتا ہے تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا؟ کہتا مولا نہیں میں اللہ کو مانتا ہوں میں جانتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ابھی جو مولا نے اس سے کچھ سوال کیے یہ زار و قطار رونے لگا. مولا فرماتے ہیں گناہگار یہ بتا اگر گناہ کرتے وقت تجھے تیری ماں دیکھے تو کیا گناہ کرو گے؟ کہتا مولا میں اتنا بے حیا نہیں کہ ماں کے سامنے گناہ کروں. مولا فرماتے ہیں اگر تجھے تیرا باپ دیکھے تو کیا گناہ کرو گے؟ کہتا مولا نہیں. مولا فرماتے ہیں جو لوگ تیری عزت کرتے ہیں اگر ان میں سے کوئی دیکھے تو کیا گناہ کرو گے؟ کہتا مولا نہیں. مولا فرماتے ہیں جن کی تو عزت کرتا ہے اگر ان میں سے کوئی دیکھے تو کیا گناہ کرو گے؟ کہتا مولا نہیں. اب امام آخری سوال کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر 4 یا 5 سال کا بچہ تجھے دیکھے تو کیا گناہ کرو گے؟ کہتا ہے مولا نہیں. مولا فرماتے ہیں اے بدبخت تو 4 سال کے بچے سے بھی شرم کھاتا ہے لیکن کیا کائنات کے رب سے حیا نہیں کرتا؟ اگر 4 سال کا بچہ دیکھے تو گناہ نہیں کرتا. کہتا مولا آج کے بعد گناہ نہیں کرتا. عزیزو آج آئیے خدا کو ایسا واسطہ دیں ایک عاشق حسین کا واسطہ دیں. سنو کہ یہ عاشق حسین کون ہے؟ مولا نے عباس کو فرمایا بھیا عباس میں جو کہتا ہوں وہ خط لکھو. کہتا مولا خط کس کو لکھوں؟ مولا فرماتے میرے بچپن کے دوست حبیب
تو خط لکھو. بیٹا مولا کس طرح لکھوں؟ مولا فرماتے لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حسین ابن علی لأخی حبیب علی تو جب یہ خط حبیب کے ہاتھوں میں پہنچا جیسے حبیب نے خط کو کھولا بسم اللہ کو پڑھا خط کو آنکھوں میں لگایا جیسے اس نے پڑھا اخی حبیب حبیب کا دل رہ گیا کہنے لگا ہائے حسین پہ کیا بات آ گیا غلاموں کو بھی بھائی کہا غلاموں کو بھی بھائی کہا. سنو گے حبیب کون ہے؟ بسترے میں جہاں حسین جلتے تھے حبیب حسین کے پاؤں کی مٹی اٹھاتے تھے اور اپنی آنکھوں میں رکھتے تھے. حبیب نے آگے خط پڑھا مولا فرماتے حبیب 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 میں تجھے زحمت نہ دیتا حبیب میں تیرے نزدیک پہنچ چکا ہوں حبیب حسین تجھے کبھی بھی زحمت نہ دیتے لیکن حبیب میں کیا کروں میرے ساتھ زہرا میرے ساتھ رسول کی نوازیاں حبیب کربلا گئے حبیب شہید ہوئے حبیب کی شہادت کو سن کے حسین زاروں غدار رونے لگے یہاں تک کہ بیوی زینب بھی رو رہی تھی. عزیز و پیارا وعدہ ہوئی سیدوں کا قافلہ آیا کوفے کی بازار میں پہنچا. عزیز و یہ وہی کوفہ ہے کہ جہاں کبھی بی زینب اور ام کلثوم آئی تھی مولا علی کی حکومت تھی. حسن گئے کا بابا زینب اور کلثوم کا محمل آیا مولا سنو گے کیا فرمانے کہتے عباس رات ہونے دو بازار بند ہو جاؤے اس وقت زینب کا قافلہ لانا لیکن یہ سنو گے اسماعیل ابن زیاد نے کیا کہا قافلے کو روکو جب ساری بازار کھل جائے اس وقت زینب کا قافلہ لانا. جیسے سیدوں کا قافلہ آیا سارے لوگ پتھر مار رہے تھے. بچوں کو بھی عادت ہے جو کام بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی پتھر اٹھاتے اور مارنا شروع کرتے. ایک بچہ تھا اس نے پتھر اٹھایا حسین کے سر کی طرف نشانہ لیا کہ اچانک کسی کٹے ہوئے سر سے آواز آئی یوسف سے پتھر یہ میرے مولا کا سر ہے. بچہ ڈر گیا یہ سر کس کا ہے کہنے لگا اے ولی خدا تم کون ہو آواز آئی یوسف بیٹا نہیں پہچانا میں تیرا بابا حبیب کہنے لگا میں یتیم ہو گیا میں ڈر گیا. حبیب کی آواز آئی یوسف بیٹا رونا بعد میں پہلے گھر جاؤ اماں کو جلدی بازار میں لاؤ اماں کو کہو رسول کی بیٹیوں کے سروں پہ چادر کچھ دھرنے لے کر بازار میں آئے. بچہ دوڑتا ہوا گیا ماں کو کہا اماں میں یتیم ہو گیا اماں جلدی کرو بازار میں چلے. اس کی ماں کہنے لگی بیٹا میں صحابی
رسول کی بیٹی ہوں مجھے بردا کو اٹھا لے دو رو کے کہنے لگا اماں زینب کے سر پہ بردا ام کلثوم کے سر پہ بردا نہیں اماں بیویوں کے لیے بھی بردا اٹھا لے قرآن کی بات اہل بیت کا اور مسلمین کا اہل بیت کا ہماری جتنی پریشانیوں میں دور فرما دے اللہ تعالیٰ تو واسطہ